اردو افسانوں میں دلت مسائل کی عکاسی۔ تمہید۔ زمانے قدیم سے ہی دنیا کے مختلف علاقوں میں انسان اپنے کو دوسروں سے افضل و برتر ثابت کرنے اور اپنے مقصد کی حصولیابی کے لیے کبھی مذہب و حکومت کا تو کبھی علاقہ، زبان، نسل و ذات کا سہارا لے کر دوسروں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے لوگوں کا خون ناحق بہاتا رہا تاکہ اپنی اجارہ داری کو قائم و دائم رکھ سکے اور لوگ اس کے سامنے کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکیں۔ ہندوستانی سماج میں برہمنوں نے دلتوں کے ساتھ اسی طرح کے ظلم و جبر کو بدستور جاری رکھا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے جو قاعدے قانون بنائے وہ خود ان کے بنائے ہوئے تھے، لیکن برہمنوں نے اپنی افضلیت و بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے جو قاعدے قانون بنائے اسے بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ مذہب سے جوڑ کر اس کو آسمانی نام دے دیا، جس کی مثال دنیا کی کسی اور علاقے میں نہیں ملتی ہے۔ دلتوں کے اوپر ڈھائے جانے والی غیر انسانی سلوک کی ابتدا آریوں کی ہندوستان آمد سے ہوتی ہے۔ اس سے قبل ہندوستان میں کوئی ذات پات کا نظام نہیں تھا اور نہ ہی تاریخ میں اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے۔ آریوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کو شکست دے کر ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا، مردوں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیے۔ انہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد مقامی باشندوں پر اپنی زبان اور تہذیب کو حکومت اور مذہبی گرنتھوں کے ذریعے تھوپنے کی کوشش کی، کیونکہ مقامی باشندوں کی زبان آریوں کی زبان سے مختلف اور ان کی تہذیب بھی جدا تھی۔ ذات پات کی سمت میں پہلا قدم اس وقت اٹھایا گیا جب آریوں نے شودروں یعنی دلتوں کو سماج سے باہر کر دیا۔ انہوں نے ایسا دلتوں سے ڈر کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ گھلنے ملنے سے ان کا آریتو یعنی تہذیب و تمدن قائم نہیں رہ پائے۔ ذات پات کا پہلے پہل ذکر ہندو دھرم کے مقدس ترین گرنتھ رگ وید 10ویں باب کے پروسکت میں ملتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے تخلیق کرنے والے برہما کے منہ سے برہمن، بازو سے چھتری، پیٹ سے ویشیا اور پیر سے شودر پیدا ہوئے۔ بعد کے مذہبی گرنتھوں، ویدوں، پرانوں، منوسمرتیوں، اپنشدوں اور برہمنوں میں یہ قاعدے قانون سخت سے سخت ہوتے گئے اور اس آسمانی نام نے زمین پر بے شمار مسائل کھڑے کیے، جس سے دلتوں کا دائرہ حیات تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا۔ انہی مذہب کے ٹھیکیداروں نے دلتوں کو جملہ بنیادی حقوق سے محروم کر دیا۔ انہیں اس بات کا علم و احساس ہی نہیں کہ ان کی رگوں میں اس باہمت اور تہذیب ساز قوم کا خون ہے جس نے دنیا کو دراوڑ تہذیب کے ذریعے شہروں کی پلاننگ سے آگاہ کیا تھا۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے انسانی حقوق کیا ہیں، انہیں اس حالت میں کیوں پہنچایا گیا ہے۔ ان کے لیے ترقی کے سبھی راستے مسدود کر دیے گئے، انہیں گونگا بہرا بن کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ امریکہ اور یورپ میں نیگرو یعنی بلیک کے ساتھ برتے جانے والے نسلی بھید بھاؤ کے خلاف جب وہاں کے ادیبوں اور دانشوروں نے صدائے احتجاج بلند کی تو ان کی یہ آواز دنیا کی مختلف علاقوں میں پھیلتی چلی گئی اور نیگروں کو ان کے انسانی حقوق دیے جانے کی بات ادب کی زینت بننے لگی۔ تھامس پین نے 1792 میں رائٹ آف مین نام کی کتاب لکھ کر امریکہ کے لوگوں کا ان سے سیاہ فام کی غلامی کی جانب متوجہ کیا، کیونکہ اس وقت وہاں کے نیگرو یعنی سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا کر دوسرے ملکوں میں بیچا جاتا تھا۔ تھامس پین نے اس کی مخالفت کی اور نیگرو ان کے پیدائشی انسانی حقوق دیے جانے کی مانگ کی۔ امریکہ و یورپ سے نسلی بھید بھاؤ کے خلاف شروع ہونے والی اس تحریک کا دائرہ دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا اور ادب میں بلیک لٹریچر کے طور پر ہمارے سامنے تھامس پین کے نظریات اور بلیک لٹریچر سے متاثر ہو کر مہاتما جیوتیبا پھولے نے 1872 میں غلام گیری نام کی کتاب تخلیق کی۔ اس کتاب کے لکھے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں سال سے ذات پات چھوا چھوت کے نام پر دلتوں کے استحصال، ناانصافی
اور غیر مساویانہ سلوک کو روکا جا سکے۔ انہوں نے اس کتاب میں برہمنوادی نظام معاشرت اور ان کی تاریخ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دلتوں کے پیدائشی و انسانی حقوق کی مانگ کی۔ ان کی اس مانگ نے سماجی حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی اور ملک کے مختلف گوشوں میں سماج کے نچلے طبقوں کے حقوق و آزادی کو لے کر تحریکیں شروع ہو گئیں۔ مہاتما جیوتیبا پھولے کے بعد راما سوامی نیکر، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سوامی اچیوتانند وغیرہ نے دلتوں کے انسانی حقوق و آزادی کو لے کر جو جدوجہد اور تحریک شروع کی، وہ تحریک آزادی کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ تقریباً سبھی سماجی و سیاسی تنظیموں سے جڑے ہوئے دانشوروں اور ادیبوں نے دلتوں کو ان کے انسانی حقوق و آزادی کی مانگ کو اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ زور شور سے اٹھانا شروع کر دیا۔ ان کی یہ مانگ تحریک آزادی کے وقت بہت بڑے مسئلہ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انگریزی سرکار نے 1911 کی مردم شماری میں دلتوں کو ایک الگ سماج کے طور پر تسلیم کیا اور ہندوؤں سے الگ ان کی شناخت قائم کی۔ بعد ازاں انگریزی حکومت نے 1923 میں ایک قرارداد پاس کی، جس کی رو سے رفاہ عام کی چیزیں اب عام ہندوستانیوں کے لیے کھولی جاتی ہیں، یعنی اسکولوں، اسپتالوں، سڑکوں، ہوٹلوں، تالابوں، کنوؤں، مندروں وغیرہ کے استعمال کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ بات منوادی سوچ رکھنے والے طبقہ اشرافیہ کے لوگوں کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اس سے پہلے تک دلتوں کو مندروں، تالابوں، کنوؤں وغیرہ کے استعمال کی ممانعت تھی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی رہنمائی میں دلتوں نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تحریک چلائی، جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ ترقی پسند سوچ رکھنے والے ادیبوں نے دلتوں کے مسائل و مصائب کو اپنی تخلیقات میں جگہ دینا شروع کر دیا، تاکہ ان کے اوپر ڈھائے جانے والے غیر مساویانہ سلوک سے عام ہندوستانیوں کو روشناس کرایا جا سکے اور مساوات پر مبنی سماج کی تشکیل دی جا سکے۔ پریم چند نے دلتوں کے مسائل و مصائب کو اپنے تخلیقی ادب کے ذریعے لوگوں کو متعارف کرانے میں بہت ہی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ کرش چندر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، واجدہ تبسم کے علاوہ ہم عصر لکھنے والوں میں سلام بن رزاق، مشرف عالم ذوقی، اسرار گاندھی، سالک لکھنوی، ڈاکٹر عبداللہ غازی وغیرہ نے بدلتے ہوئے وقت اور سماجی، مذہبی و معاشرتی حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دلتوں کے مسائل و مصائب کو مختلف زاویوں سے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ مقصد: اس سبق کا بنیادی مقصد اردو افسانوں میں موجود دلت مسائل کی جانب طلباء کی توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء یہ جان پائیں گے کہ چھوا چھوت اور ذات پات کے نظام نے ہندوستان کو کس طرح کھوکھلا بنا دیا ہے۔ دلت مسائل کیا ہیں، وہ یہ بھی جان سکیں گے کہ مختلف دلت مسائل و مصائب کو اردو کے افسانوں میں کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ اردو افسانوں میں دلت مسائل۔ پریم چند سے پہلے کے ادیبوں کا ایک بہت بڑا طبقہ روایتی ادب تخلیق کر رہا تھا اور اپنے اجداد کی قصے سنا کر اور لوگوں کی واہ واہی لوٹ کر اپنی ہی دنیا میں کھویا رہتا تھا، اس لیے کہ وہ جاگیردارانہ و زمیندارانہ نظام کا پروردہ تھا۔ کسی ادیب کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ دلتوں کے تنگ و تاریک جھونپڑوں اور مکانوں کو دیکھے، جو گندگی اور غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ برتے جانے والے اونچ نیچ و چھوا چھات کے بھید بھاؤ کو اپنی کہانی کا موضوع بنائے اور سماج کو آئینہ دکھائے۔ پریم چند اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اس کام کو بخوبی انجام دے کر سماج کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس طبقہ کو نفرت و حقارت سے دیکھنے کے بجائے نیک نیتی اور انسانی خلوص سے دیکھا ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کی اس حالت کے لیے مذہبی عقائد، برہمنوادی نظام، سماجی رسوم و رواج اور ضعیف الاعتقادی ذمہ دار ہیں۔ ان تمام مسائل کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ چند مطلب پرست عناصر مذہب کے ٹھیکیداروں کے ساتھ ساتھ سرکاری حکام اور ان کے عملے کے لوگوں کی بربریت و ظلم و ستم نے کس طرح سے اس طبقے کو قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے دلتوں کے مسائل و مصائب سے متعلق اپنے خیالات
جذبات و احساسات اور ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار اپنے افسانوں، ناولوں اور اخباروں کے ذریعے کیا ہے۔ پریم چند مہاتما گاندھی سے بہت زیادہ متاثر اور ان کے نظریات کے حامی و حمایتی تھے۔ مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 1932 میں ہوئے سمجھوتا پونا پیکٹ کے بعد دلتوں کو اسکولوں، مندروں، تالابوں، دیگر ممنوعہ مقامات پر جانے کی اجازت مل گئی تو اونچی ذات کے ہندوؤں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ملک کے مختلف گوشوں میں دلتوں کے مندر داخلہ کے خلاف جلوس نکالے گئے۔ بنارس کے پنڈتوں نے بھی اس کے خلاف ایک برہمن سمیلن بلایا اور کچھ دنوں بعد ایک جلوس نکالا۔ بنارس شہر میں رہنے کے باوجود پریم چند نے بلا خوف و خطر مذہب کے نام نہادوں پر کھل کر حملہ کیا اور انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس برہمن سمیلن کو کاشی کا کلنک قرار دیا اور اس کے بعد جلوس کے متعلق جاگرن اخبار میں اداریہ بھی لکھا۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ منگل کے دن سندھیا سمے کاشی کی گرد بھری سڑکوں پر وہ درشیہ دیکھنے میں آیا جو ہندو جاتی کے لیے لجا جنک ہی نہیں، ہاسیاسپد بھی تھا۔ 200-250 پاٹھشالاؤں کے چھاتر ہاتھوں میں لال جھنڈا لیے ہوئے ایک جلوس کے روپ میں یہ ہانک لگاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اچھوتوں کا مندر داخلہ پاپ ہے۔ ذات پات اور چھوا چھوت کی بات کی جائے تو یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانا ہے۔ دلتوں کو اس حد تک ناپاک سمجھا جاتا تھا کہ اشرافیہ طبقہ کے لوگ ان کی پرچھائی سے پرہیز کرتے اور چھو جانے سے ڈرتے تھے۔ شہروں میں ان کے داخلے کی ممانعت تھی۔ اگر وہ شہر میں داخل ہوتے تو کالا یا نیلا کپڑا پہن کر، گلے میں ہانڈی تھوکنے کے لیے اور کمر سے جھاڑو باندھ کر چلتے تھے تاکہ وہ جس راستے سے گزریں اس کی ناپاکی دور ہو جائے۔ اگر کوئی دلت اشرافیہ طبقہ سے چھو جاتا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ انہیں شہر سے باہر جنگلوں، ویرانوں اور شمشانوں میں کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ انہیں اس بات کا علم و احساس ہی نہیں کہ ان کی رگوں میں اس باہمت و تہذیب ساز قوم کا خون ہے جس نے دنیا کو سب سے پہلے شہروں کی پلاننگ سے آگاہ کرایا تھا۔ مہاتما گوتم بدھ سے لے کر مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر امبیڈکر تک ذات پات اور چھوا چھوت کے خاتمہ کے لیے صدہا کوششیں کی اور تحریکیں چلائیں، لیکن کوئی بھی اسے جڑ سے ختم نہ کر سکا۔ یہ ابھی تک ہندوستانی سماج کا ناسور بنا ہوا ہے۔ انسانیت اور بھلائی کا درس دینے والے افسانہ دودھ کی قیمت کو پڑھ کر ہر ذی شعور شخص کا ذہن متحیر و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں دلت ماں اور بیٹے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس میں دلت عورت کی ذات بھنگی کی ہے جو سماج میں جسگی یا دائی کے پیشے سے جڑی ہے اور بچوں کی پیدائش جیسے نیک اور انسانی ہمدردی کے کام کو بخوبی انجام دیتی ہے، مگر سماج میں اس کے پیشے کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے اور اسے حقارت بھری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ سماج کے ہر طبقے کے ہاں جنائی کا کام کرتی ہے، لیکن جنائی کا کام پورا ہونے کے بعد یہی سماج اسے ذلت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اچھوت کہہ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اس افسانہ میں کچھ ایسا ہی دردناک و دلسوز واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ بابو مہیش ناتھ کی بیوی کے دودھ نہ اترنے کے سبب انسانی بھلائی کا کام سمجھتے ہوئے ان کے بچے کو دودھ پلانے کا کام انجام دیتی ہے، جبکہ پہلے سے ہی اس کے پاس 3 مہینے کا بچہ موجود ہے۔ بابو مہیش کے لڑکے کو اپنا خون جگر پلانے کے باعث اس کا خود کا بچہ منگل لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ پریم چند نے اس افسانے میں چھوا چھوت کے مسئلہ کو بہت شدت کے ساتھ اٹھایا ہے، کیونکہ اسی سریش سے منگل کے چھو جانے پر دھرم بھرشٹ ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جس انسان کو ایک اچھوت عورت نے اپنا خون جگر پلا کر پالا ہو، وہ زندہ رکھا ہو، اسی عورت کے لخت جگر کے چھو جانے سے سریش ناپاک ہو جاتا ہے۔ پریم چند نے ذات پات کے نام پر سماج کے ٹھیکیداروں کو ہدف تنقید بنایا ہے، کیونکہ سماج میں پائے جانے والے اس غیر مساوتی نظام کے خاتمہ کے لیے مذہبی، سماجی و سیاسی جماعتوں کے لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں، ڈھونگ رچتے ہیں اور گھڑیالی آنسو بہاتے ہیں تو ان کی قلعی کھل جاتی ہے۔
جس طرح سے آج کل کے رہنما یا پیشوا اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے ان کی جھوٹی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ افسانہ قوم کی خادم میں بیان کیا گیا ہے۔ خادم قوم ایک رذیل شخص کو عوام کی بھیڑ کے سامنے گلے لگاتا ہے اور مندر میں لے جا کر پوجا کرانے کا دکھاوا کرتا ہے، لیکن بہت جلد حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا ہے جب اس کی اپنی لڑکی کہتی ہے کہ میں موہن سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پریم چند نے دلتوں کے ساتھ کی جا رہی جھوٹی ہمدردی اور جھوٹے وعدے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ دنیا نے کہا کہ کتنا روشن ضمیر آدمی ہے، کیسا عارف کامل ہے۔ اندرا نے دیکھا اور مسکرائی، خادم قوم کے پاس جا کر بولی، میرے قابل تعظیم باپ، میں موہن سے بیاہ کرنا چاہتی ہوں۔ خادم قوم نے پیار کی نظروں سے دیکھ کر پوچھا، موہن کون ہے؟ اندرا نے پرجوش انداز میں کہا، موہن وہی نوجوان ہے جسے آپ نے گلے لگایا، جسے آپ مندر میں لے گئے، جو سچا، بہادر اور نیک ہے۔ خادم قوم نے نگاہ قہر سے اس کی طرف دیکھا، منہ پھیر لیا۔ مذہبی، سماجی، سیاسی رہنماؤں اور پیشواؤں کی طرح ڈاکٹر حکیم اور وید بھی چھوا چھوت کے نام پر دلتوں کے ساتھ بھید بھاؤ برتتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حکیم اور وید، جسے بھگوان کا دوسرا روپ مانا جاتا ہے، جو انسان کو اس کی بیماریوں کا علاج کر کے شفا بخشتا ہے، کچھ وید اور حکیم چھوا چھوت کے نام پر علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات شہر کے مقابلے گاؤں میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح افسانہ انقلاب اور کالو بھنگی میں بھی دلتوں کے ساتھ برتے جانے والے غیر انسانی سلوک اور بھید بھاؤ کو پیش کیا گیا ہے۔ افسانہ انقلاب میں اس بات کو متحیر کن انداز میں پیش کیا گیا ہے، ننھی کی پیشانی سے خون کی دھاریں جاری تھیں، کوئی ہندو یا مسلمان ڈاکٹر اچھوت کو چھونے کو تیار نہ تھا، عیسائی مشن والے ڈاکٹر بھاگ گئے تھے، ہندو اور مسلمان ڈاکٹروں میں سے کوئی تیار نہ تھا کہ ننھی کے زخموں پر اپنے مقدس ہاتھوں سے پہا رکھتا۔ اشرافیہ طبقہ کے ذریعے طبقاتی اجارہ داری کو قائم رکھنے کی جابرانہ کوشش اور دلت سماج کے ساتھ چھوا چھوت کے نام پر برتی جانے والی تفریق یا ان کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کی روداد صدیوں پرانی ہے۔ منووادی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ذریعہ چھوا چھوت کے نام پر دلتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کو تالابوں، مندروں، کنوؤں، سڑکوں اور رفاہ عام کی چیزوں کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی غلطی سے بھی ان میں داخل ہو جاتا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، اور دوبارہ ایسی باتوں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس کی روح تک کانپ اٹھتی۔ یہ کیسا مذہب اور کیسا سماجی ڈھونگ ہے جسے اچھوت کو بھگوان نے بنایا، اسی بھگوان کے گھر یعنی مندر میں اچھوت کے جانے سے وہ اپوتر یعنی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جس تالاب، مندر، کنواں، پاٹھشالہ وغیرہ کو دلت سماج کے لوگ بناتے ہیں اور اپنی فنکاری نقش و نگار کے ذریعے اس عمارت میں چار چاند لگا دیتے ہیں، لیکن جب یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے داخلے سے وہ اپوتر ہو جاتے ہیں۔ دھرم کے ٹھیکیدار، پنڈت، پروہت، مہنت لوگ دعا تعویذ کے نام پر، چڑھاوا نذرانہ کے نام پر ان سے پیسے اور اناج لینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس وقت انہیں چھوت نہیں لگتا۔ یہ مذہبی اور سماجی ڈھونگ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس موضوع سے متعلق پریم چند، اسرار گاندھی اور دوسرے افسانہ نگاروں نے بہت ہی پردرد انداز میں افسانے لکھے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے دلتوں کو ان کی حقوق دلانے کے لیے 1927 میں مہاڑ تالاب آندولن اور 1930 میں کالا رام مندر تحریک چلائی، جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور ان واقعات کی گونج ملک کے مختلف گوشوں میں سنائی دی۔ اس بات کو لے کر الگ الگ مقامات پر مندروں، ہوٹلوں وغیرہ میں جانے اور اس کے استعمال کو لے کر دلتوں اور اشرافیہ طبقہ کے بیچ نفرت کی کھائی اور چوڑی ہوتی گئی۔ لہٰذا پریم چند جیسے حساس ادیب نے ان واقعات پر مندر اور ٹھاکر کا کنواں جیسے افسانے لکھ کر دلتوں کے اوپر صدیوں سے ہو رہے اس غیر مساوتی نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کر کے آج بھی دلتوں کو مندروں، تالابوں اور کنوؤں پر جانے، ان کی پوجا پاٹ کرنے اور استعمال کی باتیں اخبارات کی سرخیاں بنتی رہتی ہیں۔ آخر حکومت اور طاقت کے بل پر
तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करके दलितों को कितने दिनों तक उनके इंसानी और पैदाइशी हुकूक से महरूम रखा जाएगा। प्रेमचंद अफसाना मंदिर के मरकज़ी किरदार सुखिया के मंदिर दाखिला और कुफ्ल का तोड़ना और कंगी का ठाकुर के कुएं पर जाना दलितों में आई अपने हुकूक के तईं बेदारी को ज़ाहिर करता है, जिसका नक्शा प्रेमचंद ने बड़े ही मखमूम अंदाज में खींचा है। ये मामला सिर्फ़ एक दलित का नहीं बल्कि पूरे दलित समाज की अक्कासी करता है। यही दलित समाज तबके अशराफिया के यहाँ पैदाइश से लेकर मौत तक की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है। लेकिन जब कभी दलितों की ज़िंदगी की बात आती है तो मज़हब और समाज रस्म व रिवाज के नाम पर कैसे उससे महरूम कर दिए जाते हैं। ये कैसी इंसानियत है और कैसा इंसाफ। समाज रूपी ज़िंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। जाहिर है कि इससे दलित समाज में नाराज़गी बढ़ेगी, उनका गुस्सा बढ़ेगा और जब कभी भी उन्हें मौका हाथ आएगा वो बाग़ियाना तेवर अपनाने से गुरेज नहीं करेगा। अफसाना मंदिर का ये इक़्तिबास पुजारी ने कहा, अरब गज़ब हो गया, सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कराई है। फिर क्या था। कई आदमी चिल्लाए हुए लपके और सुखिया पर लात घूंसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे से उसकी हिफाजत कर रही थी। एकाएक उसे एक मजबूत ठाकुर ने इस ज़ोर से धक्का दिया कि बच्चा उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा, मगर वो न रोया न बोला, न उसने सांस ली। संभल कर बच्चा को उठाने लगी तो उसके चेहरे पर नज़र पड़ी। ऐसा मालूम हुआ गोया पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। दांत पीस कर बोली, पापियो, मेरे बच्चे की जान लेकर अब दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं इसकी तरह मार डालते हो? मेरे छू जाने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है। मेरे छू जाने से ठाकुर जी भ्रष्ट हो जाएंगे। मुझे मनाया तो भ्रष्ट नहीं हुए। लो अब कभी ठाकुर जी को भूल से छूने ना आऊँगी। ताले में बंद करके रखो, पहरा बिठा दो। प्रेमचंद ने अफसाना ठाकुर का कुआं में भी अशराफिया तबका के ज़रिए ढाई जाने वाले गैर इंसानी सलूक को पेश किया है। असरार गांधी अफसाना बेबसी में लिखते हैं कि बहुत ही मेहनत और लगन के साथ नत्थू ने मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति को इस तरह रंग रोगन से सजाया था जैसे लगता था वो अभी बोल पड़ेगी। जब यही मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाती है तब उसी नत्थू को मंदिर में जाने और आरती उतारने से उस पंडित के ज़रिए रोक दिया जाता है जिस पंडित को उसने मूर्ति उपहार में दी थी। जब वो उस मंदिर में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करता है और कहता है कि अब वो वक्त गुज़र गया है, पंडित जी कहते हैं कि ये सरकारी नौकरी नहीं, मंदिर है और तुम इसमें नहीं घुस सकते हो। नत्थू अपने साथ लाए हुए फूलों को लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता मंदिर के दरवाजे की जानिब बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो मंदिर में दाखिल हो पंडित जी की नज़रें उस पर पड़ गईं। वो तेज़ी के साथ नत्थू की तरफ बढ़े और उसे दरवाजे के बाहर रोकते हुए बोले, नत्थू, तुम मंदिर के अंदर कैसे आ रहे हो? क्यों? क्या मैं अपनी बनाई हुई मूर्ति पर फूल भी नहीं चढ़ा सकता? नत्थू बोला, हाँ, बनाया तो तुम्हारे हाथों ने ही है, पर उसे अपवित्र कर लिया गया है। तुम्हारे हाथों से फूल डलवाकर उसे अपवित्र नहीं किया जा सकता। तुम घर चले जाओ। नत्थू, नहीं, मैं तो भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाने और फूल चढ़ाए बिना वापस नहीं जा सकता। अब वो समय लद गया है पंडित जी। नत्थू की बात सुनकर पंडित जी सुर्ख हो गए। वो ज़ोर से चीखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम कहाँ से बोल रहे हो, लेकिन तुम ये समझ लो ये मंदिर है, सरकारी नौकरी नहीं। तुम यहाँ नहीं घुस सकते। नत्थू, तुम यहाँ से चले जाओ। औरत जो प्यार, वफा, मोहब्बत की देवी समझी जाती है, मोहब्बत भरे दो बोल से मोम की तरह पिघल जाती है, उसको हिंदुस्तानी समाज में वो मकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। सदियों से उसके साथ गैर बराबरी का सलूक किया जाता रहा है। समाज और मज़हब के ठेकेदारों ने उन पर तरह तरह की पाबंदियाँ आयद की। मजहबी रसूमात व आज़ादी से उन्हें महरूम कर दिया गया। जागीरदाराना व ज़मींदाराना निज़ाम ने उसमें बहुत ही अहम रोल अदा किया। समाज में बराबर आला व ताकतवर तबका के लोगों की हवस का शिकार होना पड़ता था, जिनमें अक्सरियत दलित तबका की औरतों की होती थी। नाम नहाद अशराफियत तबका के लोग दलित औरतों का ताकत या बंदूक की नोक के बल पर अगवा कर लेते, उनकी इज्तमाई इसमत दरी करते, उन्हें नंगा करके गांव में घुमाते और उनकी इज्जत से खेलना अपना पैदाइशी हक समझते थे।
جس میں دھرم کے ٹھیکیدار ان کی معاون اور مددگار ہوتے تھے۔ ان عورتوں کی عزت سے کھیلتے وقت انہیں کوئی چھوا چھوت نہیں لگتا ہے اور سماج، مذہب اور ذات پات کی دیوار ان کے بیچ حائل نہیں ہوتی ہے۔ جب انہیں اپنانے اور شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو ان کے بیچ سماج، مذہب اور ذات پات کی دیوار حائل ہو جاتی ہے اور وہ اسے اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر بات سہنے کو تیار ہے۔ جب اس کی عزت سریعام نیلام ہو جاتی ہے تو وہ بغاوتی تیور اپناتے ہوئے ہتھیار اٹھانے سے گریز نہیں کرتی۔ اس سلسلے میں پریم چند کا افسانہ گھاس والی، وفا کی دیوی، اسرار گاندھی کا وہ جو راستے میں کھوئی گئی اور سلام بن رزاق کا کلہاڑی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دلت سماج کے ذریعے تبدیلی مذہب کا مسئلہ مسلسل موضوع بحث رہا ہے۔ منوواتی نظام معاشرت کے ذریعے دلتوں کے اوپر برابر جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جس سے تنگ آ کر انہوں نے دیگر مذاہب میں جا کر پناہ تلاش کی۔ ویسے بھی جب کوئی مذہب ترقی پسند سوچ اور مساوات کے ساتھ نمو پذیر ہوتا ہے تو لوگ اس مذہب کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دلتوں کو جب بودھ اور جین مذہب میں یہ بات نظر آئی تو وہ اس کے دائرۂ اثر میں داخل ہو گئے۔ بعد میں اسلام اور عیسائیت کے دامن میں پناہ لی۔ تبدیلی مذہب پر اردو میں بہت سے افسانے لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں۔ پریم چند نے اس موضوع پر تالیف نیک بختی کے تازیانے، شدھی کرن اور خون سفید وغیرہ افسانے لکھے۔ پریم چند نے جس وقت یہ افسانے لکھے اس وقت آریہ سماج اور ہندو مہاسبھا کے ذریعے شدھی کی تحریک اور مسلمانوں کے ذریعے تبلیغ کی تحریک کی لو بہت تیز تھی۔ میوات اور ملکانہ مسلمانوں کی شدھی، ڈاکٹر امبیڈکر کی ہزاروں حامیوں کے ساتھ بودھ دھرم میں شمولیت اور اس کے بعد تمل ناڈو کے میناکشی پورم کے ہزاروں دلتوں کا دائرۂ اسلام میں داخل ہونا ہمیشہ چرچا کا موضوع رہا ہے۔ پریم چند نے نیک بختی کے تازیانے کے مرکزی کردار کے متعلق لکھا ہے کہ نتھو بھنگی ذات کا ایک یتیم بچہ ہے اور رائے بھولا ناتھ اس کو ایک عیسائی کے پنجے سے چھڑا کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، لیکن گھر کی صفائی وغیرہ کا کام لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی تصویر کشی بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔